صلوات مل کے بآواز بلند صلی علی محمد صلوات بآواز بلند صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات بآواز بلند صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً چودھری مشتاق صاحب اور ان کے تمام اہل و عیال اور ان کے خانوادے کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے امر سے ہو جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد یعنی کہ ابو الفضل العباس بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے آئیں اور علم حضرت عباس لہرا کر یہ صدا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہوگا۔ صلوات مل کے تلاوت فرما لے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً گرمی بڑا زیادہ ہے، موسم بڑا سخت ہے اور آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ سجدہ ذکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جتنی دیر میں نے پڑھنا ہے اتنی دیر تو صرف چہرے سے شناسہ ہونے کے لیے چاہیے۔ جتنی دیر میں آپ مجھے دیکھیں گے میں آپ کو دیکھوں گا، نوکری کا وقت مکمل ہو جائے گا تو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو ہم پھر بھی دیکھتے رہیں گے، لیکن جو لفظ ادا ہوں علی بادشاہ کی شان میں ان پر اگر توجہ رہے تو میں بڑی جلدی اپنی نوکری مکمل کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں اور رحمت الہی کے چند فکرے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ آیت میں نے وہ پڑھی ہے کہ جس کی تمہید نہ زیادہ کرنی پڑے مجھے اور نہ آپ کو مشکل سے سمجھنی پڑے۔ آیت وہ پڑھی ہے جسے اللہ نے بھی قرآن میں ولایت والی آیت کہا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ تھوڑا سا
یا علی، بس ذرا تھوڑا سا گرمی کا احساس 10-15 منٹ کے لیے دور کریں تو زحمت آپ کو اتنی ہے، اس سے زیادہ ہے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اور جیسے اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول بھی ویسے ہی تمہارا ولی ہے، اور جیسے اللہ اور اس کے رسول تمہارے اولیاء ہیں ویسے ہی وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زندہ باد بھائی، جس کا ہاتھ اٹھائے، بریک نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ مل جائیے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے نہیں، دیتے ہیں۔ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بندے نے امام صادق سے پوچھا مولا جب اللہ نے اپنا ذکر کیا تو کہا اللہ ولی ہے، جب رسول کا ذکر کیا تو کہا رسول ولی ہے، اور جب تیسری ہستی کا ذکر آیا تو واحد کا نہیں جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے تھے صرف ہمارے دادا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی؟ نہیں، امام منصوص من اللہ ہوتا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا۔ آپ سدا سلامت ہیں، ہمیشہ زندہ باد۔ یا علی یا علی، تو مولا علی اور ان کے سارے بیٹوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب یہ ولایت ہونے کی نشانی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جا سکے۔ چودھری صاحب وہ جن 2 آیتوں کا آپ کا حکم ہے وہ میں پیش کروں گا، لیکن اسی کے ضمن میں اگر ان کے توجہ ہو گئی، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے گا جو ولی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی کمال ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا؟ وہ تو کوئی بھی دے دے گا۔ نہیں، ہر کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چونکہ حالت رکوع میں حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور حالت رکوع میں ہاتھ اٹھا کر زکوٰۃ دے گا وہی جس کا نماز پر اتنا اختیار ہو وہ ہاتھ بھی ہلا لے اور نماز بھی باطل نہ ہو۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، گرمی مجھے زیادہ لگے گی چونکہ میں بول بھی رہا ہوں، آپ نے سن کے صرف ہاتھ اٹھانا ہے، مل کے بولو حیدری۔ وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ بندے کہتے ہیں جب مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو یہ آیت آئی۔ چودھری صاحب یہاں سے لے کے آخر تک کوئی بزرگ جوان دوست ایسا ہے ہی نہیں جسے یہ نہ پتہ ہو کہ مولا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو آیا ولایت آئی۔ میں نے یہ جملے پڑھنے نہیں، میں نے پڑھنے ہیں یہ آیت آئی کس موقع پر، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اور پھر وہ 2 آیتیں جن کا حکم آپ نے دیا تھا، لیکن 2 لمحے کے لیے تمہید کرنے لگو۔ 4 یہودی رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، ایک کا نام ہے عبداللہ بن سلام، ایک کا نام ہے ابن سوریہ، ایک کا نام ہے ابن صوبلہ، ایک ہے بن یمین۔ ان 4 نے آ کے کہا اے محمد ہم آپ کے دین سے متاثر اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں آپ کا کلمہ۔ چودھری صاحب تفسیر برہان سے لے کے تفسیر نور الثقلین سے، اور پھر وہاں سے لے کے پیچھے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک شیعہ مکتب کی کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے کہ جس میں یہ شان نزول نہ لکھا گیا ہو کہ ان 4 نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ابھی رسول نے ان کو نماز نہیں سکھائی، ابھی روزے کے احکام نہیں بتائے، ابھی حج کی تبلیغ نہیں کی، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، ابھی ان پر کوئی واجبات محمد نے تبلیغ نہیں کیے، لیکن یہ یہودی تھے موسیٰ کے ماننے والے۔ سمجھ لو کہ فضائل کا پہلا فکرہ یہی ہے اگر وصول کریں تو میں آگے بڑھوں۔ انہوں نے جو ہی رسول کا کلمہ پڑھا تو پہلا سوال کر کے کہتے محمد نماز ہم بعد میں سیکھیں گے، روزہ بعد میں سیکھیں گے، حج بعد میں سیکھیں گے، زکوٰۃ بعد میں سیکھیں گے، ہم ہیں موسیٰ کے ماننے والے، اب کلمہ پڑھا ہے آپ کا، سوال ہمارا یہ ہے جیسے یوشع بن نون موسیٰ کا وزیر تھا، آپ کے بعد آپ کا وزیر کون ہوگا؟ آپ کے بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، آپ کے بعد آپ کا وزیر کون ہوگا؟
سوال ہوا مصطفیٰ سے، جو بندے گھبرا رہے ہیں، جن کو تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے گرمی کو دور بگائیں گے تو فکرہ ذہن میں بیٹھے گا. چونکہ میں نے کہا ہے جتنی دیر میں آپ کو محمد علی ورق کی شکل یاد ہوگی اتنی دیر میں مجلس تمام ہو جائے گی. کہ کون ہے آپ کے بعد آپ کا وزیر؟ کس سے سوال کیا یہودیوں نے؟ رسول اللہ سے. جواب کس نے دیا؟ اللہ نے. یہی آیت بھیجی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہاں آیت آئی، وہاں محمد نے ان چاروں نو مسلم یہودیوں کو ساتھ لیا اور لے کر اس جگہ سے اٹھے جہاں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد نبوی کی طرف چلنا شروع کیا. مسجد نبوی کی طرف محمد جا رہے تھے اور ایک ایک قدم اٹھا رہے تھے اور ہر قدم پر دو دو مرتبہ پڑھ رہے تھے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مصطفیٰ آیہ ولایت پڑھتے پڑھتے جو ابھی ابھی نازل ہوئی تھی، مسجد کے دروازے کے سامنے آئے، دیکھا ایک سائل ہے جس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی چمک رہی ہے جو مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے. محمد نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، پھر ان یہودیوں کو دیکھا، پھر سائل کو دیکھ کے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سائل محمد کا لہجہ سن کر ٹھہرا اور ایک دفعہ رسول کے قریب آ کے کہتا ہے میں نے یہ لہجہ ابھی ابھی مسجد میں بھی سنا تھا. آپ کون ہیں؟ کہ مجھے نہیں پہچانا، میں محمد ابن عبداللہ ہوں. تو بتا یہ جو تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے یہ تجھے کس نے دی؟ کہ مسجد میں ایک نماز پڑھنے والا تھا جس نے مجھے یہ انگوٹھی حالت رکوع میں دی ہے. رسول نے سائل کا ہاتھ پکڑا اور پھر پڑھا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. چاروں نو مسلم یہودی محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھے. کچھ نو مسلم بت پرست بھی تھے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدے کیے تھے. محمد صحابہ کے ساتھ یہودیوں کو لے کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. 10 بندے نماز پڑھ رہے تھے، 10 بندے. مصطفیٰ نے اسی سائل سے کہا کہ بتا ان میں سے انگوٹھی کس نے دی؟ سائل کہتا ہے وہ جس کا چہرہ تیرے چہرے جیسا ہے. صدا سلامت رہے. یا علی جو بول پڑے ہیں بڑی مہربانی جی. بسم اللہ، میں دعا حاصل کرنے لگوں. وہ جس کا چہرہ آپ کے چہرے جیسا. حضور نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ علی نے زکوٰۃ دی. یہودی کہتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا تھا. مصطفیٰ نے کہا اسی سائل کی باتوں میں تمہارے لیے جواب ہے. کہ بتاؤ اس نے تمہیں انگوٹھی کیسے دی؟ کہ وہ بادشاہ حالت رکوع میں تھا. وہ حقیقت صلاۃ. جملہ کہوں؟ وہ نماز کی معراج علی. حدیث تے تسی سنی ہے نا، الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. کبھی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ نماز امیر المومنین کی معراج ہے؟ نہیں، کیونکہ حضور کو پتہ ہے نماز مومن کی معراج ہے، علی نماز کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. جو گھبرا رہا ہے میں نے اس کے چہرے پر پڑھ لیا ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے اور فکرے اگلے سخت آ گئے ہیں. رسول نے فرمایا علی نماز کی معراج ہے. اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن علی مولا نے جو ہی حالت رکوع میں انگوٹھی دی نماز باطل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے آیت بھیجی اور آیت بھیج کے بتا دیا جو خود کو علی جیسا کہتا ہے وہ پہلے نماز میں ہاتھ اٹھا کے دکھائے. پہلے نماز میں ہاتھ اٹھا کے دکھائے. ایک مولوی صاحب کہنے لگے اگر ہم نماز میں ہاتھ اٹھا کر رکوع میں زکوٰۃ دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے ایک بڑے نے بھی کوشش کی تھی، 40 دن 40 انگوٹھیاں خرید کر اسی مدینے میں حالت رکوع میں دیتا رہا تھا. تو کہا پھر ہوا کیا؟ میں کہا 40ویں دن
ہنسا کے کہنے لگا میرے لیے کوئی آیت آئی کہ نہیں آئی؟ محمد نے فرمایا آیت نہیں آئی، آپ کے لیے لعنت آئی ہے، چونکہ آپ کی انگوٹھیاں بھی ضائع ہو گئی، نمازیں بھی ضائع۔ سدا سلامت رہے بھائی، ہمیشہ آباد ہے۔ تو یہ اعلان ولایت، یہ قرآن میں اعلان ولایت۔ انگوٹھی دے کے علی کو ولایت نہیں ملی، اس ادا پر اللہ نے آیت بھیج کر بتایا ہے کہ اس ولایت کا اعلان ہم قرآن میں کر رہے ہیں۔ چور صاحب، قرآن کے اندر کم از کم 1100 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے علی کی ولایت کی تبلیغ کی۔ کسی جگہ کھلے معنوں میں، ہاں جی خود ملتی ہے نا جی، تو وہ جو 2 آیتیں چوہدری صاحب نے ایک دن پڑھی اور مجھے فون کیا کہ جب آپ 2 ذی الحج کو آئیں گے تو ان 2 آیتوں کا ذرا سا حوالہ دے دیجئے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 جملے پڑھوں اگر آپ کی توجہ ہو جائے۔ وہ جس کے انگوٹھی دینے پر آیت آئے اس کی ولایت کوئی عام ولایت تو نہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، خصوصاً میرے نوجوان دوست، ولایت سے بڑا عہدہ اللہ نے کائنات میں بنایا ہی نہیں۔ کیوں ولایت سے بڑا عہدہ نہیں؟ قرآن کے اگر عہدے نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، خلافت، امامت، رسالت، نبوت، ولایت۔ اب بندے کہیں گے خلافت چھوٹا عہدہ ہے، بے شک۔ نبوت چھوٹا عہدہ ہے، بے شک۔ رسالت چھوٹا عہدہ ہے، بے شک۔ امامت چھوٹا عہدہ ہے، بے شک۔ تو کہا سب سے بڑا کون سا ہے؟ ولایت۔ ولایت سے بڑا عہدہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ بندے پھر حیران ہو جائیں گے، رسالت چھوٹا عہدہ ہے، نبوت چھوٹا عہدہ ہے، خلافت چھوٹا عہدہ ہے، امامت چھوٹا عہدہ ہے، ولایت سب سے بڑا عہدہ کیسے ہو گئی؟ جن کو گرمی لگ رہی وہ نہ بولے، جن میں علی کے فضائل کی ٹھنڈک ہے اس بندے کی آواز ضرور نکل آئے گی۔ بھائی ولایت، رسالت و امامت و خلافت و نبوت سے بڑا عہدہ ہے، کیونکہ اللہ نے خود کو قرآن میں امام نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، اللہ نے اپنے آپ کو رسول نہیں کہا، اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی۔ صدا سلام یا علی یا علی، آپ صدا سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ تو اب اللہ نے اس ولایت کو واجب رکھا۔ اچھا، اور اگر آپ کی طبیعت بن گئی تو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ علی کی ولایت صرف واجب نہیں، علی کی ولایت اوجب بھی نہیں، علی کی ولایت فرض ہے۔ جسے پتہ ہے کہ فجر سے عشاء تک 5 نمازیں فرض ہیں، اسے فرض کا مطلب پتہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ ہے، سورہ نمل آیت نمبر 79 اور 90، 89 اور 90، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ کوئی ایک نیکی، حسنات نہیں، حسنہ ایسی ہے کہ جسے کرنے والا قیامت کے دن ہر غم سے بری ہے۔ جس نیکی کو اپنا ایک نیکی حسنہ، میں پھر کہہ رہا ہوں حسنہ، من جاء بالحسنہ۔ چلو جو بندہ روز دعا پڑھتا ہوگا یا قنوت میں یا کہیں اور یا عذرتے گزرتے ہوئے یا نماز کے بعد تاکیبات کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ مجھے نہیں پتا شیعہ قوم کا مزاج کس طرف چلا گیا ہے، لیکن قرآن فہمی کا شوق جن بزرگوں جوانوں کے دلوں میں زندہ ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم علی کے لاکھ فضائل پڑھتے رہیں لیکن تب تک فضائل کا لطف نہیں آتا جب تک اللہ علی کی ولایت کے فضائل نہ پڑھے۔ قرآن بھرا پڑا ہے علی مولا کے فضائل سے، کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، کبھی قرآن کھول کے پڑھ تو صحیح، کبھی
کبھی الف سے الحمد سے شروع کر، بسم اللہ کے نقطے سے شروع کر، سین والناس پہ ختم کر، نہیں فقرہ بدل کے پڑھوں، کبھی علی کے نقطہ بائے بسم اللہ سے شروع کر، کبھی عباس کی سین والناس پہ ختم کر، تجھے پتہ چلے قرآن میں ان کے کتنے فضائل ہیں۔ اللہ سورہ النمل میں اعلان کر کے کہہ رہا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور کوئی ایک گناہ ایسا ہے جسے کرنے والا جہنم میں نہیں، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا۔ نہیں، ایک آیت سورہ بقرہ سے اور دوسری سورہ ناس سے نہیں لی، دونوں آیتیں قرآن میں اکٹھی کھڑی ہیں۔ قرآن میں سورہ نمل میں پہلے اللہ کہہ رہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، پھر اگلی آیت میں اللہ کہہ رہے ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، ایک نیکی ایسی ہے جسے کرنے والا جہنم سے بھی بری، آخرت کے پریشانیوں سے بھی بری، اسے نہ کوئی غم ہے، نہ حزن و ملال ہے، نہ پریشانی، نہ ٹینشن۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ نے کہا ومن جاء بالسیئہ، اور کوئی ایک ہی گناہ ایسا ہے، سیئات ہے جمع گناہوں کی، سیئہ ایک گناہ، ومن جاء بالسیئہ فکبت وجوہہم فی النار۔ مجھے علی کی عزت کی قسم، جو بندے حیران ہیں، جو پریشان ہیں، میں قیامت تک تمہارے چوک میں کھڑا ہو کر ایک ہی آیت کی تبلیغ کرتا رہوں اور تمہارے گزرتے ہوئے علاقے کے بچوں، جوانوں، بوڑھوں، ماؤں، بہنوں کو ایک ایک کو روک کے قیامت تک یہ دو آیتیں سناؤں تو علی کی ولایت پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک نیکی ایسی ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے اور اس کے کرنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں۔ ومن جاء بالسیئہ، اور کوئی ایک گناہ ایسا ہے جسے کرنے کے بعد تمہاری بچت ہی کوئی نہیں، پھر خالی جہنم میں نہیں جانا، توجہ رہے، فکبت وجوہہم، منہ کے بل جہنم میں جانا ہے۔ اصول کافی ہے، دوسری جلد ہے، میرے مولا صادق فرما رہے ہیں وہ ایک نیکی جسے کر کے تمہیں کوئی پریشانی باقی نہیں رہے گی، کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ علی سدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اچھا، اگر آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولنا چاہتے ہیں نا کہ کون زیادہ بول رہا ہے کون کم، تو پھر اگلے جملے پہ ایک ٹیسٹر ہے، وہ لگا کے دیکھ لیتا ہوں کہ کس کے دل میں علی کتنے فیصد شک کے بغیر ہے تو سب کے دل میں، لیکن ہر بندے کا معیار معرفت ہے۔ سلمان کا اور، ابو ذر کا اور، مقداد کا اور، کمبر کا اور، عمار کا اور، حذیفہ کا اور، عبداللہ بن عباس کا اور، خزیمہ کا اور، حدیث ولایت و غدیر کے راوی بھی یہ سارے ہیں، لیکن سب نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق علی کی ولایت پہنچائی ہے۔ بندہ بولے اتنا جتنا اندر علی ہو، اس سے زیادہ نہ میں باہر لا سکتا ہوں نہ تم بول سکتے ہو۔ بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا وہ ایک نیکی علی کی ولایت ہے جسے کر کے کوئی پریشانی نہیں، تو مولا وہ ایک گناہ کون سا ہے جسے کر کے منہ کے بل جہنم میں جائیں گے؟ کا علی کا انکار۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اندر پنکھے چل رہے ہیں، باہر والوں کو میرا سلام ہے بھائی۔ علی کی ولایت کا انکار جسے کر کے بغیر حساب و کتاب کے منہ کے بل جہنم میں چلے جاؤ گے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ علی کا منکر جہنم میں جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، منہ کے بل جہنم میں جا رہا ہے۔ آئندہ کے بعد شیشہ دکھا کر علی کی ولایت پڑھنا تو تمہیں آیت کی تفسیر پتہ چلے۔ امام فرماتے ہیں نماز کے منکر کا پہلے قدم جہنم میں جائے گا چونکہ وہ مصلی پر نہیں جاتا، روزے کے منکر کا شکم جہنم میں جائے گا چونکہ وہ روزے کا انکاری ہے، زکوٰۃ کے منکر کا پہلے ہاتھ جہنم میں جائے گا چونکہ وہ اللہ کی راہ میں ہاتھ خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے تو علی کی ولایت کے منکر کا چہرہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ علی کے فضائل سن کر
یہ سب سے پہلے شکل بگاڑ لیتا ہے. شکل یا آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد. بس جتنا فضائل پڑھے اس سے آدھا اور پڑھنے کی اجازت. بسم اللہ بڑی سلو ہے جی. مل کے حیدری. اچھا اتنی گرمی میں جتنا آپ نے سنا ہے میں شکر گزار ہوں، لیکن زحمت یہ گرمی وہ غدیر کے میدان والی گرمی سے زیادہ نہیں. وہاں گرمی اس سے زیادہ تھی، اور چھت بھی نہیں تھی بارگاہ کی، اور دھوپ بھی تھی، اور تازے تازے حاجی بھی تھے. ابھی حج کا موسم آ گیا نا، حاجی گئے ہوئے ہیں کہاں؟ حج کرنے کے لیے. اور کل پرسوں ویڈیو سعودی حکومت والے گرائنڈر لے کے کعبے کی دیواروں کی دراڑ بند کر رہے ہیں، مشینیں لگا کے کعبے کی دیوار کی دراڑ بند کر رہے ہیں. جس کے آنے کا نشان ختم نہیں ہوا اس کی ولایت تیرے نہ پڑھنے سے ختم ہو جائے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی، بڑی توجہ. اچھا جو سب یہ جب آیا ولایت آئی نا تو بندوں نے کہا ہر فضائل علی کی طرف جا رہا تھا، تو اب یہ ولایت بھی علی کے پاس چلی گئی. محمد کہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو علی کو. انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا، تو علی کو. انا مدینۃ الجنت و علی بابوہا کہے تو علی کو. یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. علی کے دشمن کو حرام زادہ ہونے کی سند دے تو فضیلت یہ بھی علی کی. علی کو اپنا دروازہ کہے تو فضیلت یہ بھی علی کی. علی کو نقطہ بائے بسم اللہ کہے تو فضیلت یہ بھی علی کی. الحمد میں صراط مستقیم آئے تو محمد کہتا ہے علی کے لیے ہے. ذالک الکتاب لا ریب آئے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ بھی علی کی فضیلت ہے. مباہلے میں نفس محمد کہا جائے تو علی کو کہا جائے. یاسین میں امام مبین کہا جائے تو علی کو کہا جائے. سورہ تحریم میں صالح المؤمنین کہا جائے تو علی کو کہا جائے. والفجر کی آیت آئے تو محمد کہتا ہے علی کا چہرہ ہے. واللیل کی آیت آئے تو محمد کہتا ہے علی کی زلفیں ہیں. لا اقسم بہذا البلد کی آیت آئے تو کہا علی کے شہر کی قسم اللہ کھا رہا ہے. الم نشرح لک صدرک اللہ کہے تو کہتا ہے یہ علی کے سینے کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا نام آئے تو محمد کہتے ہیں یہ علی کی زوجہ کا ذکر ہے. والتین والزیتون آئے تو علی کے بیٹوں کے نام آ جاتے ہیں. مثل قل هو اللہ احد بنے تو علی بنے. پھر محمد کے ساتھ اللہ کا رسالت میں دوسرا گواہ بنے تو علی بنے. یہ ساری آیتیں تو علی کی شان میں آ گئیں. اب یہ ایک آیہ ولایت رہ گئی تھی، یہ بھی علی کی شان میں نازل ہو گئی. تو کیوں نہ کل ہم مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر محمد مصطفیٰ سے پوچھیں کہ علی میں ایسی خاص بات کیا ہے جو ہر حدیث بھی علی کی طرف، جو ہر آیت بھی علی کی طرف، جو ہر فرمان بھی علی کی طرف، جو ہر وحی بھی علی کی طرف. رات کو چودھری صاحب بندے بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے تھے. کتاب کا حوالہ میں پہلے دے دوں تاکہ جو ادھر ادھر آگے پیچھے الٹے سیدھے ہو کر بیٹھ کر تھکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تھکاوٹ تھوڑی دور ہو جائے. کتاب کا نام ہے کنز المطالب والبحر المناقب. سید ولی بن نعمت اللہ جزائری 400 سال پرانی کتاب ہے. 3 جلدوں پر مولا علی کے 300 فضائل ہیں اس کتاب میں. 99 ہر جلد کے اندر اور 3 ہر جلد سے پہلے. 300 فضائل علی مولا کے وہ ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے، اردو میں ترجمہ ہوا نہیں. عربی والی دیکھنا چاہیں تم نوکر تمہارے پاس حاضر ہے، چودھری صاحب گواہ ہو جائیں گے. حوالہ میں نے دے دیا. رات کو بندے سوچ رہے تھے کل مدینے کے چوک میں، ابھی غدیر نہیں ہوئی، ان کو مدینے کے چوک میں محمد سے پوچھنا تھا کہ کیا وجہ ہے ہر فضائل علی کی طرف رخ کر رہا ہے، کوئی تو خاص بات ہوگی. انہوں نے یہاں پلاننگ کی. ادھر فجر کا وقت ہوا، محمد نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے. وہاں حسنین کا پرانا نوکر جبرائیل وہی لے کر آئے. اور حدیث کے فکرے، چونکہ اردو میں کتاب ابھی آئی نہیں، اردو ترجمہ میں کرتا ہوں لیکن عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس نے عربی کا لطف لینا ہے وہ 2 جملوں میں لے لے.
چور صاحب آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہیں، داد مجھے نہیں چاہیے، مجھے بزرگوں سے دعا چاہیے اس ربط کی جو اس حدیث کے اندر میں پڑھنے لگا۔ نزل جبرائیل، جبرائیل نازل ہوا، میں نے وہی کتاب بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا اور لعنت کی مولوی پر جن کے نوکر نازل ہوں وہ خود پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں زندہ باہر والے بندے ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اگر 40-50 بندے جڑے ہیں تو پھر میں ایک فضائل ولایت کا پہنچا لوں۔ نزل جبرائیل فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد آپ پر جبرائیل کا سلام ہو۔ اِنَّا امرا ربکا ام تقوما بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابکا خطیباً۔ میں ترجمے کی لائن پڑھوں اس سے پہلے پھر عربی کا لفظ سن لینا۔ اِنَّا امرا ربکا ام تقوما بفضائل علی ابن ابی طالب علی اصحابکا خطیباً۔ جبرائیل کہہ رہے مصطفیٰ آپ کے رب کا حکم ہے صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کے علی کا فضائل پڑھو۔ اتنا تو وزنی فضائل ہونا کہ جس میں مائک کو بند ہونا پڑے، لیکن آپ کی سماعتیں تو بند نہیں ہے، تو ذرا ایک دفعہ پھر سننا۔ اے محمد آپ کے رب کا حکم ہے صحابہ کے مجمع میں خطیباً، خطیب بن کے۔ تو پہلے خطیب ولایت کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ صحابہ کے مجمع میں خطیب بن کر علی کے فضائل تلاوت کرے۔ پھر ہوا کیا؟ روایت آگے بڑھی۔ فخرج فی المسجد النبوی، محمد مصطفیٰ مسجد نبوی سے باہر آئے، الی صعد المنبر، اور سیدھا اس منبر کی طرف گئے جو سلمان پہلے ہی مدینے کے چوک میں لگا کے کھڑا تھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے پتہ ہے منا اہل بیت سلمان کون ہے ذرا میری طرف دیکھنا بھائی۔ کا الی صعد المنبر، منبر میں جانا چاہیے تھا مسجد کے اندر، نہیں، غدیر میں اعلان ہوا علی کا تو چوک میں، یہ غدیر کا نہیں مدینے کا چوک ہے۔ اور جو پہلی مرتبہ یہ حدیث سنے اسے چاہیے وہ اتنی دعا کر دے کہ جتنا اس حدیث کو سنانے پر میرا حق بن جائے۔ کا الی صعد المنبر فخرج الی المسجد فی صعد المنبر، پھر مسجد سے نکلے اور الی صعد المنبر سیدھا منبر کی طرف گئے۔ فاجتمع الناس، اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وَأَوَّلَ مَا تَكَلُّمْ، اور سب سے پہلا کلام کر کے کہا، نہیں جس نے پچھلے لفظ کا لطف نہیں لیا، الی صعد المنبر، محمد گئے منبر پر، فاجتمع الناس، اکٹھا کیا لوگوں کو۔ پتہ لگا منبر لگا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا محمد کی سنت ہے، محمد کی سنت ہے۔ فاجتمع الناس وَأَوَّلَ مَا تَكَلُّمْ، جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو سب سے پہلی بات کر کے محمد نے کہا، ایھا الناس انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی، لوگوں میں آج منبر پر اس کی تبلیغ کرنے آیا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں، جس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ وَدَمُهُ دَمِ، جس کی سانسیں میری سانسیں، جس کا لہو میرا لہو، نفسہ نفسی، دمہ دمی، عینہ عینی، رأسہ رأسی، لسانہ لسانی، یدہ یدی، جس کی آنکھیں میری آنکھیں، علی عین اللہ ہیں۔ محمد کہہ رہے ہیں جس کی آنکھیں میری آنکھیں، پتہ چلا مصطفیٰ بھی عین اللہ ہے، مرتضیٰ بھی عین اللہ ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں شان رسالت کیا ہے۔ حدیث کلنا محمد لوگوں نے سنی ہے مگر ادھوری، اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ یہ محمد نے نہیں کہا 14 محمد، کہا ہم سارے محمد، ابو طالب بھی محمد، علی اصغر بھی محمد۔ جی ہیں بھائی، آباد رہیں، سلامت رہیں، بس 2 لمحے کی زحمت۔
انی مبلغکم رجل لحمہ لحمی دمہ دمی روحہ روحی نفسہ نفسی. بندے اور پریشان ہو گئے. چوک میں ہم نے محمد کو روکنا تھا، محمد نے ہمیں چوک میں گھیر لیا اور گھیر کے مارا علی کے فضائل سے. زندہ آباد ہاتھ اٹھانا. یہ مسکراہٹی اس گرمی میں ٹھنڈک کا جھونکا ہے. بھائی توجہ. محمد نے گھیر کے مارا منکروں کو، شمشیر سے نہیں، تیغ سے نہیں، سنا سے نہیں، خنجر سے نہیں، تبر سے نہیں، تیر سے نہیں، علی کے فضائل سے. چونکہ مصطفیٰ علی کے فضائل ایسے پہنچاتے تھے کہ فضائل بھی پہنچ جائیں اور منکر بھی قتل ہو جائے. تبھی تو مسجد نبوی میں ایک دن محمد نے سب سے آسان حدیث پڑھنے لگا ہوں. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. مسجد میں بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ حدیث بھی علی کے لیے. حضور نے فرمایا علم کے 10 درجے ہیں، 9 علی کے پاس ہیں. جو بندہ جل کے کھڑا ہوا تھا کہتا ہے چلو 10ویں نمبر پہ میری باری آ جائے گی. حضور نے مسکرا کے کہا علم کے 10 درجے ہیں، 9 علی کے پاس ہیں. کا 10واں علی جسے چاہے اسے دے دے. صدا سلامت رہے میں یا بادشاہ یا نتیجہ جی اور یا علی مدد. مصطفیٰ نے مدینے کے منبر پر علی مولا کو کھڑا کیا اور کہا میں اس کی تبلیغ کرنے آیا ہوں جس کا گوشت میرا گوشت. منبر حسین کی قسم علی مولا کا بازو ایسے بلند کیا جیسے ابھی غدیر میں کرنا تھا. چلو اگر مجلس 10 ذی الحج کے بعد ہوتی تو میں غدیر پڑھ دیتا، لیکن جو غدیر مدینے میں بنی میں اس کے 2 جملے پڑھ کے آج دعا حاصل کرنے لگوں. مصطفیٰ نے علی مولا کا بازو بلند کیا اور وہ جو بندے سوچ رہے تھے نا علی میں ایسی خاص بات کیا ہے کہ جو ہر فضیلت ہی علی کا رخ کر لیتی ہے، مصطفیٰ نے علی کا بازو اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا ایھا الناس ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ. علی کی ولایت اللہ کی ولایت. نہ آپ اس سے آہستہ بھی بولیں گے تو میں نے پڑھنی یہی ولایت ہے. ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وحبہ عبادت اللہ. علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. علی کی ولایت کس کی ولایت ہے؟ اللہ کی ولایت. تو اب مولوی سے پوچھو نا نماز میں اللہ کی گواہی آ جائے. میں کہتا ہوں اللہ کرے جو 5-7 بندے بول رہے ہیں وہ اگلے فکرے پر اور چپ کر جائیں. وَحُبُّهُ عبادت اللہ. علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے. اب تو کوئی یہ بھی نہیں کہے گا اردو کی کتاب میں تبدیلی ہوگی، ابھی تو اس کا ترجمہ ہوا ہی نہیں. آگے کیا کہا؟ وَإِتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ. جسے یہ فکر سمجھ آ گیا میں اسی پہ سلام کر جاؤں گا. وَإِتَّبَاؤُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ. اس کی اتباع اللہ نے فرض کی ہے. جو میں نے ابھی فکر پڑھا تھا نا علی کی ولایت واجب نہیں، علی کی ولایت فرض ہے. وہ میرا جملہ نہیں، میرے 5ویں امام کی حدیث ہے. اصول کافی تمہاری کتب اربع میں سے سب سے پہلی کتاب ہے. شیخ یعقوب قلینی نے اسی کتاب کی 2 جلد میں لکھا ہے. بندے نے 5ویں امام کے حضور میں پیش ہو کے کہا مولا یہ دین کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے. کہا مولا وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی کی ولایت. ایسے خاموش ہونے کا طریقہ ہی یہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی کی ولایت. اگلا فکرہ مولوی نے تمہیں نہ کبھی سنایا تھا نہ سنائے گا. اصول کافی میں فکرہ نہ ہو جیلم کے صدر چوک میں پھانسی میری. امام نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی کی ولایت یہ 5 فرض ہیں. امام فرماتے ہیں لعنت ہے ان بندوں پر جنہوں نے وہ 5ویں چھوڑ دی جس کے بغیر پہلی 4 ہی قبول نہیں ہوتی. صلی سلامت یا علی یا علی یا علی. آپ صدا سلامت رہے. بس فکرہ سمیٹ لینا، فکرہ سمیٹ لینا.
مولا نے فرمایا علی ولی اللہ فرض ہے، تو مولوی صاحب واجب اور مستحب کی بحث کہاں سے آ گئی؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں جی ٹی روڈ سے گزر رہا ہوں گا تو دوبارہ اوانا والی سڑک سے آپ مجھے مڑنے نہیں دیں گے، ناکہ لگا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو ولایت کے منکر کو اس ناکے سے کون بچائے گا جو پلے سرات پہ محمد لگا کے کھڑا ہو؟ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ آئے بھائی. نہ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد کی حدیث پڑھی ہے چودھری صاحب. رسول کائنات فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار کا نور جس دن سے خلق ہوا یعنی میرا، اس دن سے محمد مصطفیٰ نے کبھی غضب نہیں دکھایا اور نہ ہی کبھی محمد نے تلوار اٹھائی، چونکہ میں رحمت للعالمین ہوں. ایک دن تنہائی میں سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ ہیں تو آپ بھی بنی ہاشم، تلوار تو آپ بھی ساتھ رکھتے ہیں، جب آپ نے کبھی تلوار چلانی ہی نہیں ہے تو اس تلوار کو ساتھ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا سلمان یہ سوال کوئی اور کرتا محمد جواب نہ دیتا؟ تو ہے منا اہل بیت. میری بیٹی کی دہلیز پر دن میں 5 مرتبہ اپنی داڑھی سے آیہ تطہیر لکھ کر اپنے مقدر کو روشن کرنے والے سلمان نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا تو پھر بتائیے نا کیا کبھی آپ بھی تلوار چلائیں گے؟ نبیوں کے سردار نے فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے خود کو محمود اور مجھے محمد کہا، جس نے خود کو اعلیٰ اور میرے بھائی کو علی کہا، جس نے خود کو فاطر السماوات اور میری بیٹی کو فاطمہ کہا، جس نے خود کو احسن اور میرے بیٹے کو حسن، جس نے خود کو قدیم الاحسان اور میرے بیٹے کو حسین کہا. محمد نے کبھی تلوار نہیں چلائی، لیکن محمد تلوار چلائے گا جب میرا 12واں وارث آ جائے گا، محشر کا میدان سج جائے گا، ولایت کے منکر قیامت میں آئیں گے، پلے سرات پہ محمد تلوار لے کے کھڑا ہوگا. میری امت میں سے جو ولایت کا منکر ہوا اس کی گردن میں محمد خود جدا کروں گا. میں یا فرض ہیں، فرض. ایک سوال بتائیے، ابھی حج ہے، امام نے فرمایا نماز بھی فرض، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی. حج فرض ہے، نماز فرض ہے. حج کا مہینہ چڑھ گیا، آج 2 تاریخ ہو گئی، وہاں 3 تاریخ ہے، کل یہاں 3 ہو جائے گی، وہاں 4 ہوگی، 5 دن رہ گئے حج میں. باقی جب یوم ترویہ پر 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے حاجی حج شروع کریں گے، فرض ہے. تو جب حج کا احرام باندھ لیں گے، بیچ میں نماز کا وقت ہوگا، حاجی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے تو حج کا فائدہ کیا؟ جڑے پاکستان ہی نہیں پڑھتے وہ اتھے بھی جا کے جو نہ پڑھی تو پھر فائدہ. انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے حج کے دوران؟ جی بالکل پڑھیں گے. میں نے کہا نماز کیا ہے؟ فرض. حج کیا ہے؟ فرض. تو میں نے کہا اگر حج میں نماز آ جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے. میں اور آسان کر دوں، سارے حج پہ تو نہیں گئے، روزہ رکھ دو جی، کوئی بندے 5 7 8 12 15، ٹھیک ہے، جو روزے دار ہے. روزے میں ظہرین کی اذان ہوئی، نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ روزہ تو اللہ منہ پہ مارے گا، چونکہ روزہ تقوی کا نام ہے، بھوک پیاس کا نام تو روزہ نہیں. تو روزے میں نماز پڑھیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. پتہ چلا روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے. ایک فرض میں دوسرا فرض آ جائے تو پہلا فرض باطل نہیں ہوتا. نماز بھی فرض ہے، علی بھی فرض ہے. جیسے روزے میں نماز آنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ایسے نماز میں علی آنے سے نماز باطل نہیں. بندے آسانی سے انکار ولایت کر لیتے، چونکہ اس ولایت پہ کسی کا کچھ نہیں خرچہ ہو. اس ولایت پہ جو لگا ہے وہ علی کی بیٹیوں کا لگا. اس ولایت پہ علی کے بیٹوں کی گردن کا لہو لگا. اس علی ولی اللہ کی عمارت کی بنیاد میں علی کی بیٹیوں کے سروں کا خون. آقا حسین کی شہادت اور بی بی عالیہ کی چادر.
صرف مصائب کا اظہار نہیں، علی ولی اللہ کی ضمانت۔ بس ایک کا ایک جملہ پڑھتا ہوں اور اسی کے اندر میرے حصے کا مصائب ہو جائے گا۔ ایک لڑکا بڑا بیمار تھا کربلا کے ہسپتال میں، ڈاکٹروں نے کہا اسے جواب ہے، یہ نہیں بچتا۔ اس کی ماں اٹھی، سر سے چادر اتاری، سیدھا غازی کی زری پر، پتہ نہیں کون سی دعا مانگی۔ 200 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ ایک دفعہ علی خراسانی کہتے ہیں میں نماز پڑھا کر زری کی طرف دیکھا، وہ جس بچے کو طبیبوں نے جواب دے دیا تھا اس کی ماں غازی کی زری پر چادر اتار کے دونوں ہاتھ ڈال کر رو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک جوان بھاگتا ہوا آیا اور ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اماں اٹھ، تیری دعا قبول ہو گئی، اٹھ اماں مجھے شفا مل گئی۔ مجھے نہیں پتا تمہیں سخت مصائب سننے کی عادت ہے یا نرم، لیکن میں بڑا ادب کا مصائب پڑھنے کا عادی ہوں اور اسی کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ماں نے ایک دفعہ دیکھا جس بچے کو ابھی طبیبوں کے پاس مرتا چھوڑائی تھی وہ میرے سامنے صحیح سلامت زندہ کھڑا ہے۔ رو کے کہتی ہے تو مرنے والا تھا۔ کہاں اماں میری روح قبض ہونے لگی، فرشتے آ گئے کہ اچانک فرشتے رکے۔ اماں مجھے ایک خواب آیا۔ کہا بیٹا خواب میں کیا دیکھا؟ کہا اماں میں نے دیکھا محمد مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، نبیوں کے سردار منبر پہ موجود ہیں، اور ایک دفعہ اماں تیری دعا گونجی غازی میرے بیٹے کو شفا دے۔ جو ہی تیری دعا محمد کے دربار میں آئی، محمد نے فہرست دیکھی جن کی روح قبض ہونی تھی۔ نبیوں کے سردار نے کہا اس لڑکے کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے، اسے اب شفا ہم نہیں دیں گے۔ اماں اس وقت تو نے غازی کی زری پر 2 بین بلند کیے، اماں تو نے 2 استغاثے بلند کیے، جس کے بعد مجھے شفا مل گئی۔ رو کے کہتی ہے بتانا تو نے ہسپتال میں طبیبوں کے پاس چارپائی پر خواب میں دیکھا کیا تھا؟ رو کے کہتا ہے اماں میں تجھے خواب سناؤں تیری تائید ہو جائے گی، اور اماں تجھے پتہ چل جائے گا غازی کی زری پر جو تو نے وسیلے دیے۔ اماں آج کے بعد وہ جملے غازی کی زری پر نہ پڑھنا۔ رو کے اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جلدی بتانا، صبر نہیں ہو رہا۔ کہ اماں تو نے غازی کی زری پر کوئی ایسا بیان کیا محمد کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ایک جوان داخل ہوا مصطفیٰ کی کچہری میں جس کے دونوں بازو ساتھ کوئی نہیں تھے، رو رو کے کہہ رہا تھا اللہ کے نبی اس لڑکے کی زندگی بخش دے، چونکہ اس کی ماں میری زری پر 2 واسطے دے بیٹھی ہے۔ رو کے کہتی ہے بیٹا بتا تو نے وہ واسطے کون سے سنے؟ کہا اماں میں تو بے ہوش پڑا تھا، تو نے غازی کی زری میں ہاتھ ڈال کے کہا عباس تجھے حسین کے کچلے ہوئے سینے کا واسطہ، تجھے حسین کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا واسطہ۔ اماں محمد کے دربار میں ماتم شروع ہوا، اماں میری سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئی۔ اماں جو میں نے تیرا آخری لفظ سنا اماں وہ یہ تھا، تو غازی کی زری میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی تھی غازی تجھے حسین کے شکستہ سینے کا واسطہ اور تجھے اس چادر کا واسطہ جو شمر نے نیزوں پہ بلند کی تھی۔ اماں محمد نے تاج اتارا، رو کے کہتا ہے ہائے میرے حسین کا سینہ، ہائے میری عالیہ کی چادر۔ اللہ مان سارے مل کے ماتم کر لینا، میں فکرہ ایک مصائب کا پڑھوں۔ عزادارو یہ حسین کے سینے اور عالیہ کی چادر کا مصائب اتنا سخت ہے، محرم کے اندر 1 مہینہ باقی نہیں رہ گیا، 27 یا 28 دن ہے۔ جملہ ذہن میں رہے تو محرم کی چاند رات تک تم گریے میں میرے لیے دعا کرنا۔ 4 سال کی معصومہ فرماتی ہیں جب شمر نے میرے بابا کو 13 ضربوں سے مارا نا تو میرے بابا کی گردن اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں نیزہ لے کر سیدھا اس خیمے کی طرف گیا جہاں غازی پڑھتا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کی ابھی بھی ہائے نہیں نکلی۔ کہ شمر نے نیزے سے خیمے کا پردہ ہٹایا، علی کی بیٹی خیمے میں موجود تھی، شمر نیزہ لے کے آگے بڑھا، علی کی بیٹی پیچھے ہٹی کہ ایک دفعہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی واہ عباسات واہ حجابات، 2 لفظ ان میں رہے، حسین کا سینہ
سیدہ کی چادر کا اس بے غیرت نے نیزے سے اونو محمد کی ماں کی چادر اتاری، نیزے پہ چادر لے کر، ہاتھ میں حسین کا سر لے کر دریا کے کنارے وہاں آیا جہاں غازی کا لاشا تھا۔ عباس کے سینے پر پہلے چادر رکھی، اوپر حسین کا سر رکھ کے کہتا ہے جاگ غازی، یہ تیرے سہارے آئے